الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ آج ہم اسی نبی کے زندگی کے ایک لمحے پر غور کرنے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مالدار وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ زر و جواہرات ہوں، بلکہ اصل مالدار تو وہ ہے جس کا دل صاف ہو، پاک ہو۔ ہمارے پاس خوبصورت مسجدیں ہیں، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے والے مصلی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس بہت مال و دولت ہے، لیکن اس مال و دولت کو غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کرنے کی ہمیں کوئی جذبہ نہیں ہے۔ کیا یہی مدینے والا اسلام ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نیکی کو ایک مہینے کے لیے، چند ایام کے لیے خاص کر لیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں بچتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری مدد کرنے کے لیے جو ذریعہ بنایا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد تم اللہ کی مدد کی امید رکھو، ہم نے وہ سب چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری مدد کیسے کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في موضع آخر، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، اور اس نے بھی ہمیں خیر امت بنایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص آخری نبی جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام، دین حق، دین اسلام کو پہنچایا۔ آج ہم اسی نبی کے زندگی کے ایک لمحے پر غور کرنے جا رہے ہیں، جو دنیا میں سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ بھلائی انجام دینے والے تھے، جو ہمارے لیے صرف ایک پیغمبر اور صرف ایک نبی نہیں، بلکہ زندگی کا پورا نقشہ ہے، جن کی زندگی صرف کتابوں میں درج نہیں ہے، بلکہ دلوں میں بسی ہوئی، عمل سے بھرپور اور حقیقت سے جڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں،
مکہ کی زمین پر تشدد اور تکلیفیں بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مسلمان زیادہ نیکیوں میں آگے نہیں آ سکے تھے۔ لیکن وہیں پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ایک نیا دور شروع ہوا، تعمیر کا دور، اسلامی سماج کے قیام کا دور، اور نیکی کی طرف تربیت کا دور۔ چنانچہ مدینہ وہ زمین بنی جہاں دلوں کو سدھارا گیا، کردار کو سنوارا گیا، اور ایک امت مسلمہ کو نیک اعمال کی طرف ابھارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے دل اللہ سے جڑ جائیں، عبادت کی لذت گناہوں کی کڑواہٹ سے لوگوں کو دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اصل زندگی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زندگی گزاری جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، رہی بات اس شخص کی جو اللہ رب العالمین کے سامنے کل قیامت کے دن حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینے سے ڈرا، اور اس نے اس ڈر کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینے سے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہشات سے دور کیا، اپنے نفس کے خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو لگانے سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جس شخص نے اپنے آپ کو ایسے مینٹین کیا تو پھر ایسے شخص کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں لوگوں کو نیک اعمال کی طرف ابھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے درمیان اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو، اچھے کردار کو، اچھے چال چلن کو تمہارے درمیان عام کر سکوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل کیا۔ چنانچہ ایک ایسا شہر بنایا جہاں انسانیت بستی تھی، جہاں ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی تھا، جہاں نفرت نہیں بلکہ محبت بستی تھی، جہاں ایک مسلمان کے زبان اور ہاتھ سے آنے والے تکلیفوں کی وجہ سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دلایا کہ امیر وہ نہیں ہے، اصلی امیر وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ زر و جواہرات ہو، بہت زیادہ مال و دولت ہو، مال و دولت کی بہتات ہو، اس کے پاس زمین جائیداد ہو، بلکہ اصلی امیر، اصلی مالدار شخص وہ ہے کہ جو دل سے بے نیاز ہو، جو دل سے صاف ہو، جس کے دل میں اللہ کی اطاعت، اس کے نبی کی محبت بستی ہو، جس کا دل اللہ کی اطاعت پر مطمئن ہو، جس کا دل اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے قرار رہتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الغنی عن کثرت العراق ولکن الغنی غنی النفس۔ اصل مالدار وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ زر و جواہرات ہوں، جس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ ہو، بلکہ اصل مالدار تو وہ ہے کہ جس کا دل بے نیاز ہو، جس کے دل میں کسی بھی طرح سے کوئی رنجش نہ ہو، جس کے دل میں کسی بھی طرح سے کسی دوسرے کے تعلق سے حسد، کینہ، کپٹ نہ ہو، جس کا دل صاف ہو، پاک ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں لوگوں کو اللہ کے اطاعت اور نیک اعمال کی لذت چکھائی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، کیونکہ ایک دوسرے سے سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. آپس میں جو رنجش ہے وہ رنجش ختم ہوتی ہے. آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے جو بدگمانیاں ہیں وہ بدگمانیاں ختم ہوتی ہیں اور محبت جنم لیتی ہے. ایک دوسرے کے تعلق سے نئے جذبے امنڈ کر آتے ہیں. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریاں جوڑو، رشتہ داریاں توڑو نہیں. رشتہ داریوں میں جو درار ہے ان کو ختم کرو اور رشتہ داریاں مضبوط کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ رات میں سو رہے ہوں، بستر پر آرام کر رہے ہوں، تو تم بیدار ہو، اللہ کی اطاعت میں اپنی رات کے کچھ لمحے گزارو، نمازوں کا اہتمام کرو. تدخل الجنت بسلام، ایسے نیکی انجام دے کر، ایسے نیکیوں کو کر کے آسانی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت مشکل کام کا مطالبہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہایت ہی آسان کام انجام دے کر جنت حاصل کرنے کی ترغیب دلائی. کیا نماز پڑھنا مشکل ہے؟ آئیے تھوڑا سا وقت نکالیے، نماز پڑھیے، نماز کا اہتمام کیجیے. کیا ایک دوسرے سے سلام کرنا مشکل ہے؟ آپ جا رہے تھے، دوسرے سے سلام کر لیجیے، آپ کو سلام کرنے کا ثواب مل رہا ہے. دوسرے سے اچھے سے بات کر لیجئے، اچھے سے بات کرنے کا ثواب مل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت مشکل کام کرنے کا حکم نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ہمیں اچھا انسان بننے کو کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا کہ اپنے قریے کو، اپنی بستی کو، اپنے علاقے کو مدینے جیسی بستی بناؤ کہ جہاں ہر گھر سے نیکی جھانکتی ہو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ہمارے پاس خوبصورت مسجدیں ہیں، آرام کے لیے سارے وسائل مہیا ہیں، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے والے مصلی نہیں ہیں. ہمارے پاس بہت مال و دولت ہے، لیکن اس مال و دولت کو غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کرنے کی ہمیں اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی جذبہ نہیں ہے. ہمارے پاس کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بھوکے کو دینے کے لیے ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے. ہمارے پاس کھانے کی چیزیں ہیں، ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے، لیکن بھوکے کو ہم کھلا نہیں سکتے. کیا یہی مدینے والا اسلام ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نیکی کو ایک وقت کے لیے خاص کر لیا ہے. ہم نے نیکی کو ایک مہینے کے لیے، چند ایام کے لیے خاص کر لیا ہے. آپ دیکھتے ہیں رمضان آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، مسجدوں میں بیٹھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں بچتی ہے. قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ہر گھر سے قرآن کی آواز ہوتی ہے، خوب تلاوت کی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جتنا ممکن ہو سکے جس بھی طریقے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے ہم ہر طریقے استعمال کرتے ہیں، ہر طریقے پر عمل کرتے ہیں تاکہ اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے. لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ جاتا ہے نیکی غائب ہو جاتی ہے، مسجدیں دوبارہ ویران اور سنسان ہو جاتی ہیں، قرآن دوبارہ سے الماریوں کی زینت بن جاتا ہے، اور ہم دوبارہ اسی حالت میں واپس چلے جاتے ہیں جس حالت میں ہم نے اللہ رب العالمین سے دور اپنے آپ کو رکھ کر اپنے آپ کو ڈھالا تھا. کیا یہی اسلام ہے؟ کیا اسلام یہی کہتا ہے کہ اللہ کے اطاعت کے لیے کچھ مہینے، کچھ دن اور کچھ ایام خاص ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین کے
حقوق کی ادائیگی کے لیے صرف کچھ ایام ہی سال میں ہمیں دینے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، اللہ رب العالمین ہم سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اللہ کی عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں لگے رہو، اللہ کی فرما برداری کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ یہ آیت ہمیں صاف صاف بتا رہی ہے کہ نیکی کے لیے کوئی مہینہ خاص نہیں ہے، نیکی کے لیے، عبادت کے لیے مہینے بھر کا کوئی پیکج خاص نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں ہمیں بتا رہا ہے کہ مومن کے لیے نیکی ہمیشہ ہے، موت تک ہے، سردی ہو یا گرمی، رمضان ہو یا شعبان، چاہے جو مہینہ ہو، سال بھر، زندگی بھر اسے نیکی کرنی ہے، نیکیاں کمانا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنے دن رات لگانے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہم بار بار شکایت کر رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے، ہمیں مدد نہیں مل رہی ہے، ہم دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں ریجیکٹ ہو جا رہی ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا کہا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز پڑھو، صبر کرو اور یہ اعمال انجام دے کر اللہ رب العالمین کے مدد کی امید رکھو۔ کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ جمعہ کا دن ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، اس کے علاوہ دوسرے وقت میں آئیے مسجد خالی، مشکل سے ایک صف بھی مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں مدد نہیں مل رہی ہے، ہماری مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہمیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ہم دنیا میں پریشان حال ہیں، اللہ کی مدد ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے۔ کیسے آئے؟ اللہ رب العالمین نے مدد ہمیں دینے کے لیے، اللہ رب العالمین نے ہماری مدد کرنے کے لیے جو ذریعہ بنایا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد تم اللہ کی مدد کی امید رکھو، ہم نے وہ سب چھوڑ رکھا ہے، اللہ رب العالمین ہماری مدد کیسے کرے؟ کیا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ موت صرف رمضان میں آتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے نیکیوں کو رمضان کے لیے خاص کر لیا ہے؟ ابھی ذی الحج کا مہینہ گیا، ابھی ذی الحج کا مہینہ ہی چل رہا ہے تقریباً، اور ذی الحج کے مہینے میں ہم نے پہلے عشرے میں خوب عبادتیں کی، روزوں کا اہتمام کیا، قربانی کی، اپنے مال خرچ کیے۔ ذی الحج کا مہینہ عشرہ گیا، جیسے ہی ہم دوبارہ سے اپنی پرانی حالت پہ آ گئے۔ کیا ہمیں ہمارے ذہن میں یہ احساس آ گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت صرف رمضان اور ذی الحج کے مہینے میں خاص ہے؟ کیا موت ہمیں صرف رمضان میں اور ذی الحج کے مہینے میں آتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین یاد رکھیے کبھی بھی ہمیں موت دے سکتا ہے، کبھی بھی ہمیں قبر کے سامنے روبرو ہونا پڑ سکتا ہے، کبھی بھی ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں لگائیے، اپنے وقت کو اللہ کی اطاعت میں لگائیے، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، جب ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہو، تو ہم یہ نہ کہہ سکیں، ہمیں یہ نہ کہنے کا وقت آئے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تھوڑی سی اور نیکی کما لیں، ہم تھوڑے سے اپنے وقت کو تیری عبادت میں، تیری اطاعت میں لگا دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک مہینے کا عبادت گزار بندہ نہ بنا۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں ان مومنوں میں سے بنا جو اپنے ہر وقت کو، اپنے ہر دن کو، اپنے ہر فرصت کو تیری اطاعت میں لگاتے ہیں، تیری عبادت میں لگاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنی اطاعت پر، اپنے دین پر ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر، اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، عقید توحید اور دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو عقید توحید اور دین اسلام پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ It's
Al Fajr Educational Foundation presentation.